والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين وعلى والديه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين في كل لمحة ونفس في عدد كل معبود صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الرفيع الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتے رہتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. حاضرین کرام، جس مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی کسی بارے میں خبر دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے، تو اس خبر میں سچی اور جھوٹی ہونے کا احتمال ہوتا ہے. وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں بارش ہو رہی ہے، تو یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. مگر جب کہنے والا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے یہ کہے کہ بے شک فلاں علاقے میں بارش ہو رہی ہے، تو اب بات شک کی نہیں رہتی بلکہ یقین کی طرف آپ آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سچا ہو. یہ ایک اندازے گفتگو ہے. یہ ایک عام انسانوں کی خبر کی بات ہے. جب کوئی عام انسان کسی باتیں کی اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، تو وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مگر رب تبارک و تعالی جب کسی بات کی خبر دیتا ہے تو وہ خبر ہمیشہ سچی ہی سچی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا ذرا بھی احتمال نہیں ہوتا. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے. قرآن پاک میں ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر بات کے اعتبار سے سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر قول کے اعتبار سے سچا کون؟ اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی خبر دیتا ہے تو وہ سچی ہی سچی ہوتی ہے. جب سچی ہی سچی ہوتی ہے تو اس کو مؤکد کرنے کے لیے بے شک کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. شروع میں کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. قسم ہے کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خبروں کے دینے کے لیے قسم ارشاد فرمائی. قسم ہے، ایسا ہے، قسم ہے، یوں ہے.
اللہ نے یہ جو قسم ارشاد فرمائی ہے یہ محض انسانی ذہنوں کے پیش نظر ہے کہ انسان ہمیشہ اسی بات کو سچا مانتا ہے جس کو قسم کے ساتھ موقع کیا جائے یا پھر جسے بے شک کے کلمے کے ذریعے سے مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے اب یہاں اس آیت مبارکہ میں صرف یہ خبر نہیں دی کہ دیکھو اے لوگوں اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ انسانی ذہنوں کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک بے شک اللہ و ملائکہ، اللہ بھی اور اس کے تمام فرشتے بھی یصلون علی النبی، ہمیشہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ اس ترجمے کو آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ اس میں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ درود پڑھا ہو اور پھر روک دیا ہو، فرشتے ایک مرتبہ درود پڑھے ہو اور روک دیے ہو، بلکہ اس میں دوام ہے، استمرار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت پڑھ کر درود یہ خاموش نہیں رہے، اللہ بھی ہمیشہ درود پڑھتا رہتا ہے اور تمام فرشتے بھی اللہ کے نبی پاک پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان کی عظمت شان بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اے تمام فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ وہاں حضرت آدم کی عظمت شان بتانا مقصود تھی، آپ کی قدر و منزلت بتانا مقصود تھی۔ یہ آدم ایسے عظیم الشان ہے کہ ان کو میں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہوں، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ جو سجدہ ہوا بار بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہوا ختم ہو گیا۔ تعظیمی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ سوائے خدا کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت آدم کی تعظیم ظاہر کی، عظمت و شان بتائی، مگر جہاں اللہ کے حبیب کی بات آئی تو ایک مرتبہ درود پڑھ کے معاملہ ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ بھی ان پر درود پڑھتے رہتا ہے اور اللہ کے تمام فرشتے بھی سرکار پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ نے اس خبر کو دینے کے بعد اللہ بھی درود پڑھتا ہے، یہ ایک خبر ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، یہ ایک خبر ہے۔ اس خبر کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ، تم بھی ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب ان پر سلام پڑھو۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کیا، سجدے کا حکم دیا کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو۔ اللہ نے سجدہ نہیں کیا، جو اس لیے کہ اللہ سجدہ کرنے سے پاک، سب اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ مگر یہاں جب اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم وہ کام کرو جو خود میں بھی کرتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کام میں میں خود شریک ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور سیدی مرشدی شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی مدد اللہ النورانی فرماتے ہیں کہ ہم کو شریک اپنا کیا لا شریک نے، ہم کو شریک اپنا کیا لا شریک نے احکام بھیج کر کے درود و سلام کے، احکام بھیج کر کے درود و سلام کے، کہ کوئی کام رب تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں نہیں کرتا، مگر نبی پر درود پڑھنے کی جہاں تک بات، نبی پر درود پڑھنا بھی یہ ایک عبادت خاص ہے۔
خاص عبادت ہے جس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. گزشتہ جمعہ بھی آپ نے اس عنوان سے مختلف حدیثیں سماعت فرمائی. آج بھی کچھ حدیثیں اور کچھ واقعات کی روشنی میں ہم درود شریف کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے چلے. اس لیے کہ میلاد کا مہینہ ہے اور جمعرات کو میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف ہے, عید الاعیاد ہے. اس مناسبت سے اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیں درود شریف سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے. اور یہ درود شریف سرکار کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ایک ناچیز تحفہ ہے, مگر سرکار کی طرف سے اس پر بے شمار عنایتیں ہوتی ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرۃ, کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے, اے حبیب جو آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہوں, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر اپنی طرف سے سلامتی اتارتا ہوں. درود شریف پڑھتے رہنا باعث سے برکت ہے, باعث سے برکت. میں آپ کو حضرت شیخ حماد ابو الخیر الافقع رحمہ اللہ کا واقعہ سناؤں. درود شریف کی برکت اور اس کا فائدہ کیا ہوتا. حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا, 3 دن سے فاقہ تھا, میں نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا, بھوک سے نٹھال ہو رہا تھا. کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہ آیا. آج کے زمانے میں اگر کسی کی یہ حالت ہوتی ہے تو فوراً وہ ہاتھ پھیلانے لگتا ہے, مانگنے لگتا ہے, سوال کرنے لگتا ہے. مگر حضرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کی مسجد میں ہوں, بادشاہوں کے بادشاہ کی مسجد میں, مزار مبارک کے قریب. کسی اور سے کیا مانگوں؟ میں مواجہہ شریف میں حاضر ہو گیا, پورے ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. پھر اس کے بعد وہاں سے باتوں ہٹا مسجد نبوی ہی میں ایک جگہ بیٹھ کر میں درود شریف پڑھنے لگا. درود شریف پڑھتے پڑھتے بھوک سے طبیعت بحال ہو گئی, آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے تشریف لا رہے ہیں کہ داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہے اور سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار تشریف لا رہے ہیں. حضرت علی تیزی کے ساتھ میرے پاس آئے اور آ کر کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, سرکار تشریف لا رہے ہیں. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سرکار تشریف لائے, میں نے کمال ادب کے ساتھ سلام پیش کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمارے مہمان لو یہ روٹی کھاؤ. سرکار نے روٹی اور سرکار وہاں سے تشریف لے. اب میں بھوک سے نٹھال تھا, روٹی کھانے لگا. تو حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں کہ بہت خوشی کی کیفیت تھی, فرحت و انبساط کہ سرکار کے دیدار سے مشرف ہو گیا اور سرکار مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ اپنے دستے اقدس سے روٹی عنایت فرمائے. خوشی خوشی میں روٹی کھانے لگا. کھاتے کھاتے آدھی روٹی میں نے کھا لی تھی. اسی خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں موجود. حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا, دن میں کچھ مشقت کے کاموں کی وجہ سے عصر کے بعد طبیعت نڈھال ہو گئی, کمزوری غالب آ گئی. بہت بے چین ہو گئے. میں نے سوچا
کہ کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اب روزہ توڑا جا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی، مجبوری روزہ توڑ دو، کچھ کھا دو، کچھ پی لو، طبیعت کھانے کی طرف مائل ہو رہی ہے، بھوک سے بچاؤ. پھر سوچا کہ میں شریعت کی اجازت کے مطابق روزہ توڑ دوں گا، بعد میں اس روزے کی قضا تو کر لوں گا، مگر رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کی جو برکتیں ہیں وہ تو حاصل نہیں ہو سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے بعد کے دنوں میں اگر وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو وہ اس ایک روزے کی برکتوں کا بدل نہیں ہو سکتا. میں یہ خیال کر کے درود شریف پڑھتا ہوا بیٹھ گیا، اچانک آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے فرمایا بھوک سے نکال ہو عبدالرحیم یہ کھانا کھا لو. سرکار نے مجھے زعفرانی پلاؤ پیش کیا، میں نے شکم سیر ہو کے کھایا اور پھر اس کے بعد سرکار نے ٹھنڈا پانی دیا، میں نے پانی بھی نوش کر دیا. جب پانی بھی نوش کر دیا سرکار تشریف لے گئے، میری آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جو زعفرانی پلاؤ میں ہے. میں نے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا تو میرے ہاتھ میں بھی اس زعفرانی پلاؤ کی خوشبو تھی. اب یہ خوشبو جب میرے شاگردوں نے سنا تو فوری طور پر میرا ہاتھ دھویا، افطار کا وقت ہو گیا تو اسی پانی سے انہوں نے افطار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان شاگردوں کو اللہ نے اپنا ولی بنا. آپ کہیں گے یہ سب خواب کی بات ہے، خواب کی بات. اور میں آپ کو سناؤں خواب کی بات میں اور ایک بات ہے. حضرت ابراہیم ابن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکے میں رہا کرتے تھے. 60 حج انہوں نے کیے اور ہر حج کے بعد پوری محبت کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کرتے تھے، زیارت مزار نبوی کے لیے جاتے، سرکار کے مہمان رہتے. روزانہ ان کا معمول تھا کہ 10,000 درود شریف پڑھا. حضرت ابراہیم ابن حارث ایک سال ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے، کمزوری اور لاغری کی وجہ سے وہ حج کے بعد مدینہ نہ جا سکے. مکے میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تشریف لائے اور فرمایا ہے ابن حارث تمہارا انتظار رہا، تم نہیں آئے تو ہم آ گئے. پھر سرکار نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، میرے لیے دعا فرمائی، سرکار تشریف لے گئے. میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کھپڑا پورا بھٹو سے معطر ہے اور میری بیماری پوری دور ہو گئی. یہ خواب میں سرکار کا تشریف لانا. ذہن میں رکھے کہ کوئی اور کسی کے خواب میں آ جائے تو وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں. شیطان بھی کسی کی صورت بنا کر کسی کے بھی خواب میں آ سکتا ہے، مگر اگر سرکار کسی کے خواب میں تشریف لائے تو یقین جانے کہ سرکار ہی آتے ہیں، کیوں اس لیے کہ شیطان سرکار کی صورت نہیں بنا سکتا. حدیث پاک میں ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا. فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ شیطان میری مثالی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا. تو خواب میں سرکار کا آنا، کرم فرمانا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر، درود شریف کی کثرت کی بنیاد پر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب جمعہ، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شام آتی، 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو یقین جانیے کہ اگلے جمعہ سے پہلے سرکار کی دیدار سے مشرف ہو جائے. یقین شرط، اخلاص شرط. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جو میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ طواف کے دوران صرف درود شریف پڑھ رہا، کوئی اور دعا، کوئی اور ذکر و اذکار کچھ نہیں، صرف درود شریف، ہر چکر میں درود شریف۔ جب طواف کے چکر ختم ہو گئے، مقام ابراہیم پہ ہم نے نماز پڑھ لی، تو میں نے اس شخص کو پکڑ کے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم طواف کے ہر چکر میں درود شریف پڑھ رہے ہو؟ طواف کے ہر چکر میں؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں سفیان ثوری۔ تو اس شخص نے کہا حضرت آپ کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے، علماء فقہاء صوفیہ میں آپ عظیم الشان مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اور میرے والد حج بیت اللہ کے لیے آ رہے تھے، جنگل سے گزر کے سفر کر کے آ رہے تھے، راستے میں اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا اور میرے والد کا پیٹ پھول گیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ ایک تو سفر کا معاملہ ہے، جنگل میں ہوں جہاں کوئی انسان رہتا نہیں ہے، ایسے میں والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ چہرہ کالا پڑ گیا ہے، پیٹ پھول گیا ہے۔ اس پریشانی میں غریب الوطنی میں میں کیا کروں گا؟ اسی طرح میں نے والد کے جسم پر کپڑا ڈھانپ دیا اور وہیں غم کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک آنکھ لگ گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہرے والے گزر گئے، انہوں نے میرے والد کے چہرے پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، تو ہم کے ہاتھ پھیرتے ہی میرے والد کا کالا چہرہ روشن ہو گیا اور میرے والد کا پھولا ہوا پیٹ پرانی کیفیت پر آ گیا۔ اب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام کے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے والد پر اس کرم فرمائی کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، میں تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں، اور تمہارے والد پر کرم فرمائی کا سبب یہ ہے کہ تمہارے والد گناہگار تھے، اس گناہگاری کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، پیٹ پھول گیا تھا، مگر یہ گناہوں کے ساتھ ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، اسی درود کے صدقے میں آج آ کے ان کے چہرے کو روشن کر کے اور ان کے جسم کو صحیح کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا کہ یہاں سے میں کچھ اور نہیں پڑھوں گا، خالی اوقات میں جب بھی ذکر و اذکار کی بات آئے گی تو کوئی اور دعا کرنے کے بجائے درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ اسی لیے آپ نے مجھے دیکھا کہ میں طواف کے دوران میں ہر چکر میں درود شریف ہی پڑھتا رہا۔ دیکھو زندگی میں جو عنایتیں ہو رہی تھی درود کے صدقے میں وہ تو ہے، مرنے کے بعد بھی کرم نوازی ہو رہی۔ آئیے میدان محشر میں کرم نوازی کیسے ہو؟ معراج کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت المنتہا پہ پہنچے، حضرت جبریل رک گئے، سرکار کو اب آگے بڑھنا تھا۔ سرکار نے کہا کہ اے جبریل وہاں سے یہاں تک ساتھ آئے ہو، آگے چلو آگے چلو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ میں یہاں سے ایک انگلی کے بور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی کے فروغ سے جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میں تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جا رہا ہوں، اگر تمہاری اللہ سے کوئی خصوصی حاجت ہے تو بیان کرو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری حاجت منظور کروا دوں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے گزارش کیجیے کہ کل میدان قیامت میں جب پلصراط پر سے آپ کے امتی گزریں گے تو گناہگار گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کے نیچے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، تو میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں اور آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کروں۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میدان قیامت میں پلصراط پر اپنے پاؤں کو بچھا کر آپ کے امت کے گناہگاروں کو اس کے اوپر سے گزارنا، کٹ کٹ کے دوزخ میں گرنے سے بچانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معروضہ لے کر بارگاہ رب العزت میں پہنچے، وہاں جو عرض و معروض کرنا تھا ہو گیا، وہاں سے واپسی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے محمد واپس جا رہے ہو کیا جبریل کی گزارش پیش نہیں کرو گے؟
جبریل کی گزارش تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی الہ العالمین جو عالم الغیب و شہادہ ہے تجھے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے معلوم ہے جبریل کی تمنا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبریل مجھے معلوم ہے، محمد مجھے معلوم ہے کہ جبریل کی تمنا کیا ہے، مگر جب یہی گزارش تمہارے لبوں سے نکلے گی اور تم اس کی سفارش کرو گے تو میں اس سفارش کو قبول کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کا جو معروضہ تھا پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سفارش پر جبریل کی گزارش کو قبول کر لیا ہے۔ جبریل اپنے پروں کو صراط پر بچھا کر آپ کے امت کے گناہگاروں کو کٹ کے دوزخ میں گرنے سے بچا سکیں گے، مگر یہ حضرت جبریل کا بچانا امت کے خاص لوگوں کے لیے ہوگا۔ پوچھا کس کے لیے ہوگا؟ تو فرمایا جو تم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے درود شریف۔ درود شریف دنیا میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، قبر کی منزل میں بھی کام آتا ہے، میدان محشر میں بھی کام آتا ہے۔ اس کے برخلاف جو درود نہیں پڑھتا اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں، زیادہ تفصیل میں لے جانے کا وقت نہیں ہے، ایک دو چھوٹی حدیثیں پیش کرتا ہوا اپنی درود کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یصلی علی فلا دین لہ، جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا صلو علی فإن صلاتکم لکم زکاۃ، مجھ پر درود پڑھتے رہو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے ظاہر و باطن کی پاکی کا سبب ہے۔ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ خطا کر جائے، جنت کا راستہ بھول جائے۔ کتنی بڑی تعبیر ہے، درود پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہی کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ سرکار پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا قبولیت کے درجے میں نہیں ہوتی، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، مگر درود ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسے تقرب کا ذریعہ ہے کہ تبارک و تعالیٰ ادھر بندہ پڑھتا ہے ادھر اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ نیک بندہ پڑھتا ہے تو بھی قبول کرتا ہے، گناہگار پڑھتا ہے تو بھی قبول فرماتا ہے۔ نیکوں پر بھی رحمتیں برستی ہیں، گناہگاروں پر بھی رحمتیں برستی ہیں۔ گناہوں کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، نیکیوں کی زندگی اپنانا ہی اپنانا ہے، مگر ساتھ میں ہر حال میں سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کرتے رہنا ہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کی شان کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اسلام کی عزت کی، عافیت کی، صحت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک اعلان